کے درمیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے، 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کا تیسرا دور ہے، یعنی 690 سے 1090 تک۔ آپ کو پتہ ہے یہ بار بار جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ قیام مکہ کے دور، اس لیے کہ ان کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ کہ دعوت کے جو مراحل ہیں نا ان کا سمجھنا جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی شکر ہی ہے، سورہ سبا کی طرح۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہر سورہ کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اس وقت نا مخالفت کا آغاز ہو کے اعتراضات اور شکوک و شبہات، اب نا ظلم و ستم شدت اختیار کر گیا ہے 6 سے 1090 تک۔ تو اس ظلم و ستم، اس مخالفت اور اس تشدد کے دور میں نا اب سورہ فاطر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ اس کا انداز دیکھیں گے کہ سورہ سبا جیسے ایک ہلکی سورہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک شدت ہمیں پائی جاتی ہے، دھمکی آمیز انداز میں شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور شکر کا مطالبہ، یہ دونوں کا جو ہے نا وہ مضمون آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ساری دنیاوی نعمتوں کی بات بھی تھی، لیکن سورہ فاطر میں نعمت ہدایت جو ہے وہ خاص طور پر بیان کی کہ اس نعمت اسلام کو، اس دعوت حق کو قبول کرو گے تو بچاؤ ممکن ہے، ورنہ تمہارے بچنے کی کوئی صورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اس دعوت حق کو حق سمجھ کر اس رسالت اور آخرت کے اسبات پر ایمان لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے سورہ سبا میں بھی پڑھا، 5 صورتیں جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، 2 صورتیں الحمدللہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتا دی تھی، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ زمر کی آخری آیت ہے، اور سورہ صافات کی آخری آیت ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ جیسے حمد کو نا ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی اور انتہا میں بھی نا بس اللہ تعالیٰ کے حوالے جو ہے نا وہ کر دیا جائے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ یہاں خلقہ نا تخلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ فاطر لفظ استعمال ہوا ہے خلقہ کے لیے، یعنی تخلیق کے لیے بہت سارے الفاظ کا استعمال ہے، لیکن یہ جو فاطر ہے نا جیسے پھاڑنے والا۔ ابھی رمضان آنے والے، آپ کہیں گے افطار کا وقت ہے، پورے رمضان کس کی فکر ہوتی ہے؟ روزے کی نہیں، افطار کی، ہے نا؟ پھٹک، جیسے وہ اس وقت نا بریک فاسٹ بھی نا اس کا اچھا انگلش میں ترجمہ اچھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس کو، بریک کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ زمین و آسمان نا، اور وہ جو ایک تصور جو خود کا نا کانتا رتقن ففتقناہما، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک مشیج تھا، اور ایک دھماکہ ہوا، پھٹا، اور سب کچھ جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا۔ فاطر، پھاڑنے والا۔ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو۔ جاعل الملائکہ، اور پھر اس نے بنایا ملائکہ کو رسولا، پیغام رساں۔ اب دیکھیں، رسول، انسانی رسولوں کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فرشتوں کو بھیجے جانے کے لیے بھی رسول لفظ کا استعمال ہو، کیونکہ انہیں بھی ارسال کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسولا، بھیجنے والا، پیغام رساں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ یہ نا فرشتوں کی طاقت اور قوت اور ان کے مرتبے اور رتبے کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بس 2 بازو ہیں تو ان کو کہا مثنی و ثلاث و رباع، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ اپنی تخلیق کو جیسے چاہتا ہے۔ پتہ ہے یہ جو بت پرستی میں آپ کسی دیوی کے دیکھتے ہیں نا 10 12 بازو، یہ نا یہیں سے عکس کیے گئے ہیں، بس وہ گھومتا گیا، گمراہی میں گھومتا گیا تو وہاں پر یہ آ گیا، لیکن عکس یہیں سے کیا گیا۔ یہ بتا، حقیقت یہی ہے نا، بنیاد یہ فرشتوں کا جو تعارف ہے اللہ ایسے ہی کراتا ہے کہ ان کے بازو ہیں، اس کو پر بھی کہا گیا کہ ان کے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابتدائے وحی کے واقعے کے پارے کہ ایک بار میں غار ہرا سے نیچے اترا تو مجھے آواز آئی، یا محمد، ہے نا، تم اللہ کے رسول ہو۔ کہتے میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں نظر آ رہا، پھر میری نظر افق پر گئی، تو پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے 600 پر تھے، ہے نا۔ اچھا، اب یہ 600 بھی نا عدد کی زیادتی کے لیے، کیونکہ ایک علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ایک نظر میں وہ 600 گن لینا، ایک تو وہ ہیبت ایسی ہے، پہلا پہلا واقعہ ہے نا کہ وہ آئے ہیں، بس کہا کہ ایک بازو ایسا تھا جس سے مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اور پورا افق اس بازو سے بھر گیا تھا، ہے نا۔ اور سب سے مقرب، آپ کو پتہ ہے سب سے قوی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اب ان فرشتوں کی تعداد، ان کی قوت اور ان کی طاقت کے بارے میں اور آپ اندازہ لگا نہیں سکتے، بس ان دو کو یاد کر لیا کریں، یہ دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ایک حفاظت کرنے والا، ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والا فرشتہ 24/7 365 all life long اس کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کتنے فرشتے ہوں گے، آسمانوں کے الگ، پہاڑوں کے الگ، بادلوں کے الگ، ملک الموت پڑھ لیا، وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ہے نا۔ تو بس بہرحال کتنے ہیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے نا فرشتوں کا تعارف دیا ہے، بس ایمان رکھنا ہے ان فرشتوں پر، ان سے محبت کرنی ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جیسے جی چاہتا ہے ان پروں میں، ان کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا۔ یہ آیت نا آیت فتح کہلاتی ہے، ہاں، کھولنے والی آیت، ٹھیک ہے۔ اور کھلتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اور اس فتح سے مراد نا بارش بھی لی گئی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کبھی بارش اترتی نا تو یہ آیت پڑھتے اور کہتے یہ ہمیں اس آیت کی وجہ سے بارش ملی ہے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ کے کچھ عقائد تھے کہ وہ کسی کی وہی نا کوئی دیوی بارش برساتی ہے، بارش کا خدا کوئی اور ہے نا، انہوں نے بادلوں کا خدا کوئی اور مقرر کر رکھا تھا، بارش کسی اور دیوی کے کہنے پہ برستی تھی، تو بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے، اور اسی لیے بارش کو رحمت بھی کہا جاتا ہے، اور عام معنوں میں یہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ جس کے لیے کھولنا چاہے کھول دے، اور جس کے لیے بند کر دے تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کو کھولنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، کہا کہ یہ جو پکار ہے نا، ہماگیر عالمگیر دعوت، اے بنینو انسان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ اس نے کہا نا اس کا مرکزی مضمون شکر ہے، تو نعمتوں کی یاد تو ضروری ہوگی۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی خالقیت بیان کی گئی، یرزقکم، یہاں اللہ کی رزاقیت بیان کی جا رہی ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ ان کا کیا تھا؟ خالق کوئی اور ہے، رازق کوئی اور ہے، تو کہا پیدا بھی اسی نے تمہیں کیا، رزق بھی وہی آسمانوں سے زمین پر تمہیں دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اور یہ نا الوہیت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ جھٹلا دیں، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ہمیں حدیث میں دنیا دھوکے کا گھر، ہمارے والدین بھی کہتے تھے، اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس وقت شعور نہیں ہوتا نا، تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس دھوکے کے گھر کی بات ہوئی۔ آپ دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اور کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اس کے باوجود نا ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کی چمک نا متاثر کر دیتے، ہم اس کے یہ فریب کھا، یہ بڑی دل فریب دنیا ہے، اس دنیا کی رنگینی، اس کی رانائی، اس کی دلکشی ایک مقناطیسی کشش رکھتی ہے، اور پھر انسان اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ دھوکہ دلانے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ دے تمہیں دھوکہ، باللہ، اللہ کے مطابق، الغرور، بڑا دھوکے باز۔ اچھا، اسی سے غرور بنتا ہے،
وہ جو تکبر کا دھوکہ انسان اپنے آپ کو دیتا ہے نا، اسے غرور کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ غرور آیا، اس کو غرور نہیں پڑھا جا سکتا، یاد رکھے گا۔ اور اس غرور سے مراد مفسرین کرام نے شیطان بتایا ہے، کہا یہ جو غین کے اوپر فتح ہے نا، اس سے مراد بڑا دھوکے باز، اور سب سے بڑا دھوکے باز کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ یہ دنیا، اس کے فریب میں، اس کی چالوں میں، اس کی روشنیوں میں الجھاتا ہے نا، تو پھر وہی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ اس کو سجا کے دیتا ہے۔ اس لیے آگے بتا دیا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور شیطان تمہارے لیے کون ہے؟ دشمن۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس اسے اپنا دشمن بنا لو اور سمجھو۔ اب دیکھیں، ہم انسانوں سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں، یا تو جس کو کہتے ہیں ازیوم کر لیتے ہیں، یا واقعی انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ میرا رشتہ دار تو میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے دشمن قرار دیا، اس کی دشمنی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن بناؤ اور سمجھو۔ شیطان کی دشمنی کو سمجھنا ہے اور اس کی دشمنی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو یا تو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں یا اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں نا۔ اور وَفَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس شیطان کو اور اس کی دشمنی کو بھول جاتے ہیں میرے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہے اس کو اپنا دشمن پکڑ، جب دشمن سامنے ہو تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ انتقام لیں گے، پکڑیں گے اپنے آپ کو، اس کی دشمنی سے تو باز رکھنے کی کوشش کریں گے نا، کہ اس کی دشمن، وہ دشمن اپنی دشمنی میں کامیاب نہ ہو جائے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور دشمن اپنی دشمنی میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ اس نے کہا میں ان کے اعمال میں سے اپنا حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں کہتی ہوں یوں لے کے چلا جاتا ہے وہ اپنا حصہ، ہمیں خبر بھی نہ ہوتی، اور شیطان ہمارے اعمال میں سے اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، اور وہ اور اس کا لشکر، وہ اپنے لشکروں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں۔ اس لیے شیطان اور اس کا حزب، سورۃ الاحزاب ہم نے پڑھی، اور حزب اللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ کی جماعت ہے، اور ایک حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ اور اس کی یہ پکار، اس کی دشمنی کہاں جا کر منتہی ہوتی ہے، کہاں جا کر مکمل ہوتی ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب تک کہ وہ لوگوں کو دوزخ کا ساتھی نہ بنا دے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بھلا جس شخص کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا جائے، میں نے وہی کہا، ابھی بتایا آپ کو، وہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ انسان اس کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ چمک دمک سے متاثر ہوتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے یہ میرا بڑا اچھا عمل میں کر رہا ہوں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اور جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اس لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے سب سے زیادہ، جس کو میں کہتی ہوں ایک مغفرت کی دعا سکھائی گئی ہے، ایک رحمت کی دعا سکھائی گئی ہے، یا پہلے نمبر پر ہدایت کی دعا ہے، اس کے بعد مغفرت ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد آپ عافیت، جو چیز آپ کو مانگنی ہے نا وہ مانگے۔ سب سے زیادہ اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ میں تو بتا ہی دیا۔ تو جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہمیں ہدایت کی طلب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان پر افسوس کے مارے نا اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ یہ وہی ہے جو فلعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ اب جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اب جب وہ مخالفت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید غم ہوتا تھا، شدید حسرت ہوتی تھی۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یعنی کسی کا ایمان نہ لانا اور کسی کا اچھا کام نہ کرنا نا، اس دائی حق کے اوپر کیا اثرات ڈالتا ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی۔ ہم نا لوگوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں باتیں تو کر لیں گے، ان کی برائیاں بھی کر لیں گے گھنٹوں گھنٹوں، لیکن اس بات پر افسوس نہیں کریں گے کہ وہ راہ راست کی طرف کیوں نہیں آ رہے، یہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ راہ راست کی طرف کیوں نہیں آ رہے،
یہاں پر کوشش مکمل ہے اور اس کے باوجود غم کا یہ حال ہے، حسرت کا یہ حال ہے کہ جیسے جان ہی جو ہے وہ نکل جائے گی اور چلی جائے گی۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے کہ جب وہ ہوائیں کو بھیجتا ہے فتثیر السحابہ، تو وہ بادلوں کو اٹھا کر لے کر آتی ہے۔ یہ ہواؤں اور بادلوں کی سائنس اور ان کا تعلق آپ دیکھیں، منو ٹنو وزنی بادل ہواؤں سے کھچے چلے آتے ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، اور پھر اس سے سیراب کیا جاتا ہے ایک مردہ زمین کو، جو کہ اس میں اب ہریالی نہیں تھی، اس میں بارش برستی ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہوگا بعد موتہا، یعنی کہ اس کی موت کے بعد کذالک النشور، اور اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ زمین میں پڑے ہوئے ہوں گے عرصہ دراز سے ہمارے بیچ، اور بارش برسے گی، اور زمین کی جو ہے نا وہ اندر جیسے وہ ماؤں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ جو انسان کا جو ہے وہ سب کچھ بنتا ہے، اسی طرح وہ زمین کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ انسان پیدا ہوں گے، کذالک النشور، اور اس سے باہر نکل آئیں گے۔ من کانا یرید العزت، اور جو کوئی چاہے عزت۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں کون عزت نہیں چاہتا ہے نا؟ آپ سب سے یہ سوال ہے آپ کہ کون چاہتا ہے عزت اور کون نہیں چاہتا کہ اس کو عزت ملے؟ یہ نا عزت نفس ہر انسان کی فطرت میں پیوستہ کر دی گئی، جس کو وہ علامہ اقبال نے خود ہی کہا نا، یہ عزت نفس ہے انسان کی نا، کہ وہ ہے اس کے اپنے ہونے کا احساس۔ تو من کانا یرید العزہ، جو کوئی چاہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تو وہ ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب یہ مشرکین مکہ خود بڑے عزت دار بنے ہوئے تھے اور اللہ کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، تو وہ سمجھتے تھے عزت پھر وہی سرداری میں ہے، مال و دولت میں۔ تو کہا جس کو عزت چاہیے فللہ العزت جمیعا، تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ تو عز من تشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے نا وہ عزت دے دیتا ہے، وہ تو ذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، تمام کے تمام جو طیب کلمے، جو پاکیزہ کلمے ہیں، وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعو، اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اب جیسے ہوا اور بادلوں کا ساتھ تھا نا، ہوا بادلوں کو کھینچ کر لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بادل موجود تو ہوتے ہیں، ہوا نہ چلے تو بادل نہ چلے، ہے نا؟ اب دیکھیں کلمہ طیب موجود تو ہے، بڑا اچھا واز تو کر لیا ہے نا، لیکن اگر عمل الصالح نہیں ہے، یرفعو، اس کو لفٹ کرنے کی چیز نہیں ہے اوپر، وہ ہوا نہیں ہے جو آپ کی اس اچھی بات کو اوپر لے کر جائے، ہے نا؟ اس نے یہاں پر بھی دو چیزوں کا ساتھ کیا ہو گیا، قول اور عمل۔ قول اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قول و فعل کا تضاد کیا کرتا ہے؟ قول وہیں رہ جاتا ہے جب تک کہ عمل اس کے ہم آہنگ نہ ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہم آہنگ ہوں گی تو بس پھر یہ نیکی اوپر اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ قول کلم الطیب والعمل الصالح، اور عمل صالح اس کو لفٹ کرنے کا انجام دیتا ہے، اوپر لے کر جاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی چال برباد ہونے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے نا چالیں اور سازشیں کرنی شروع کر دی تھی، اس لیے یہاں پہ چالوں کا ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، اب اللہ کی جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور اس کے مدارج، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تدع الا بعلمی، اور یا وہ بچہ جنتی ہے سوائے اس کے علم کے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ وما يعمر من معمر، اور جو کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جاتا ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہوتا ہے۔ یعنی نہ انسان خود اپنی عمر بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، اللہ کے حوالے، جس کو جتنی زیادہ عمر دے دے اور جس کی جتنی چاہے عمر جو ہے وہ کم کر دے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میری بھابھی کے نانا کا انتقال ہوا، 105 سال کی عمر تھی ان کی۔ میں کہی تھی میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ عمر نہیں سنی ویسے، اور دیکھی نہیں ہے۔ وما یعمر، اللہ معمر کر دیتا ہے،
اور پھر وہی اگر کسی کی گھٹا دے تو پھر ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، 1 دن کے بچے سے 1 گھنٹے کے بچے سے لے کر اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو عمر عطا کرے۔ وما یستوی البحران، 2 طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات، اور یہ ہے خوشگوار پیاس بجھانے والا پانی، سائغ شرابہ، خوشگواری کے ساتھ جو ہے وہ پیا جاتا ہے۔ وَھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھاری جو انسان کے سینے کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ اب دیکھیں زبان پہ ایک قطرہ اس کھاری تلخ کڑوے پانی کا رکھا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان دونوں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، مچھلی، دونوں سے، میٹھے پانی کی بھی مچھلی ہوتی ہے اور سمندری نمکین پانی کی بھی مچھلی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہ حلیہ، وہ زیور بھی جو تم اس سے نکالتے اور پہنتے ہو، یہ جو ہے وہ آپ کے لولو والمرجان ہیں، یہ پرلز ہیں، یہ موتی ہیں جو اس سے نکلتے ہیں اور پھر اس سے زیور بنتا ہے اور پہنا جاتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، ہے نا، یعنی اب یہ وہ سمندروں کی زندگی ہے نا، تو اس میں پھر کشتیاں ہیں جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ تلاش معاش بھی ہے، یہ مچھلیوں کی تلاش بھی ہے، یہ ان موتیوں کی تلاش بھی ہے۔ اب دیکھیے ایک زمینی سفر، پھر سمندری سفر، پھر فضائی سفر شروع ہوا، ہے نا۔ پہلے تو زمین تھی، پھر اس کے بعد کشتیاں، اور پھر اس میں تجارت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اسی سفر سے حاصل کی جا رہی ہیں، اور یہ زیورات، موتی جن سے زیورات جو ہے وہ بنتے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا، اس کا فضل نا اس کے شکر کو واجب کر دیتا ہے۔ یولج فی اللیل یولج اللیل فی النہار، اور وہ رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تسخیر کر دیا، یعنی ایک کام پر لگا دی۔ یہ روزانہ کا جو طلوع غروب نکلنا، یہ کیا ہے؟ بس یہ ایک نظام کے تحت چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، یعنی رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ تھک جائے اور ٹھہر جائے، نہ چاند کی، یعنی اس پورے نظام کائنات کی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے نا، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، لہ الملک، اور اس پوری جس کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، کھجور کے چھلکوں کے نہیں بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا، آپ دیکھیں وہ کیسا ہوتا ہے، اتنا باریک، ایسا وہ ایک کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہاں پہ اتنی حقارت کے ساتھ اس کا ذکر کہ اتنی بھی قدر و قیمت نہیں جتنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کی ہوتی۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ جو بت تراشے میں سن ہی نہیں سکتے نا، اب یہ کہ انسانوں کو بھی پوچھنے لگے، ہو سکتا ہے ان میں سماعت کچھ ہو، وہ سن لیں۔ اب جیسے اب پتہ چلتا ہے کہ ہوائیں بھی سنتی ہیں، درخت بھی سنتے ہیں، لیکن جواب تو نہیں دے سکتی نا پلٹ کر، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یوم قیامت یہ تمہارے شرک سے کفر کریں گی، یعنی شرک سے انکار کر دیں گی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پوجا تھا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کی طرح، اس خبیر کی طرح آپ کو کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ یا ایہا الناس، پھر وہی بنین و انسان کی عالمگیر ایک وحدت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب نا اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر۔ ایک ہم فقیر کہتے ہیں نا، ایک وہ پروفیشنل گداگرس کو فقیر کہہ کے ایک حقارت کا مفہوم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو، ہے نا، اور ہم سب ایک پوری انسانیت کو کہا گیا، اور میرے اور آپ کے لیے ہم دیکھیں ایک ایک چیز کے لیے، ایک انگلی کو ہلانے کی 1 سیکنڈ کی طاقت میرے اور آپ کے پاس نہیں۔
کسی قسم کا کوئی اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں. ہم سب کیا ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ. ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ کی شان یہاں کیا بتائی گئی؟ واللہ هو الغنی الحمید. اور وہ غنی، بے نیاز، اور آپ اپنی ذات میں محمود. تم تعریف کرو یا نہ کرو، تم شکر ادا کرو یا نہ کرو، اور تمہارا کچھ لینا دینا، اس کی عبادت کرنا، اس کو ماننا یا نہ ماننا، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم سب اللہ کے ایسے محتاج ہیں کہ ہر لمحے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کی محتاجی ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، اور تمہاری جگہ ایک نئی خلقت لے آئے، ایک نئی قوم، ایک نئی نسل اللہ تعالیٰ پیدا کر. اور آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. پچھلی پرانی اتنی صدیوں کی نسلیں کہاں گئی؟ آج یہ نسل موجود ہے یہاں، کل کوئی اور بیٹھا ہوگا، کل کوئی اور موجود تھا. یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسا کر لے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بڑا قرآن کا ایک اتنا، جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کہ وہ دنیا میں تو کوئی بھاری ہو فوراً آپ کے بچے آپ کے جان کے یہ نہیں 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 یہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیں، یہ بیگ میں اٹھا لیتی ہوں. لیکن اس وقت وہ بوجھ اٹھانے اور وہ گناہوں کا بوجھ جو انسان کے اوپر لادا جائے، کوئی اور دوسرا جان کسی اور کا، کہا کہ باپ کے جرم میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کے جرم میں باپ قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے نا، کہ جب وہ گئے ہیں بیت المال اور وہ راشن کا بورا اٹھایا ہے اور اپنی کمر پہ رکھا ہے، غلام نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر آج یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو. ولا تزیر وازرۃ وزر اخری. یہ خبرداری بار بار نا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے اعمال نہ اپنے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے نہ تیار کرے جو، اور اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کیا یہ تو سوچیں. دوسروں کا کیسے اٹھائیں گے؟ اچھا یہ مشرکین مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے ایمان نہ لاؤ، اسی راستے پر چلو، اگر کوئی ارادہ بھی کرتا کوئی بات، اگر قیامت ہوئی تو دیکھا جائے گا، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں. اس لیے بھی یہ بات جو ہے وہ اس پس منظر میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں اتنے محبت کرنے والوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوں اور ہم انہیں نہ روکیں تو کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ گناہوں کے بوجھ تلے کیسے دبے ہوں گے. اور کیا آج جو ہم ان سے اتنی محبت کا اظہار یا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم قیامت کے دن ان کے گناہوں کا کوئی بوجھ جو ہے وہ بانٹنے پر قادر ہو سکیں گے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء. اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو وہ ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا میرے اوپر خود اتنا لدا ہوا ہے، میں کیسے تمہارا اٹھا لوں، میں تو خود نہیں. آپ دو ہاتھ کسی کے بھرے ہوئے، آپ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے. وہ کہے گا میرے تو خود ہاتھ بھرے ہوئے، ورنہ میں آپ کا یہ بوجھ اٹھا لیتا. تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی. لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى، چاہے وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ کوئی اس کا بیٹا بیٹی بہن بھائی ساس بہو داماد سسر ماں باپ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ولو کان ذا قربى. آپ سوچیں کیسی شدت کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے وہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اور اے نبی آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوں. اب دیکھیں بن دیکھے اس منظر سے ڈر جائے انسان اور کہ مجھے نہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا اور کسی اور کے اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرے، وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ تو اپنی جان کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے. یہ پاکیزگی نفس اپنے آپ کو گناہوں سے دھونا کس کے لیے؟ لنفسی، اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ. اس لیے یہ تزکیہ نفس سب سے جو مشکل اصطلاح ہے نا قرآن میں، آپ یقین کریں یہ تزکیہ نفس ہے. کیونکہ نفس نا بار بار پلٹتا ہے، وہ بار بار خواہشات کے ذریعے، اس شیطان کے بہکاوے کے ذریعے یہ نفس دھوکہ دیتا ہے اور آپ بار بار جو ہے نا وہ پلٹ کر چلے جاتے ہیں. اور یہ اس کی
جو کام ہے، لیکن یہ کہ اگر نفس پاکیزہ ہو گیا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو یہ انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو، یہ نا ازداد کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے چیزیں اپنی ازداد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، اپوزٹ کی وجہ سے چیزوں کی پہچان جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایک کیا ہے کہ ایک دیکھ سکتا ہے اور ایک نہیں دیکھ سکتا، کیا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرا اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا ذل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں اندھیرا اور کچھ نظر نہیں آ رہا، لائٹ کھولی سب کچھ نظر آنے لگا، اسی طرح دھوپ میں تھے تو جل رہے تھے، سائے میں گئے تو امن ٹھنڈک سکون آ گیا، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کیا زندہ اور مردہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ زندہ سن سکتا ہے، مردہ نہیں سن سکتا، لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، اگر اللہ چاہے تو انہیں سنا دے، اور کہا اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ پیغام زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے نا۔ اور ہم سارا کا سارا قرآن کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، مردے کے لیے پہلے دن سے لے کے 40ویں تک قرآن خوانی۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے اللہ؟ کیا زندہ اور مردہ ایک جیسے؟ اس لیے قرآن زندوں کے لیے، زندوں کی ہدایت کے لیے، ہاں مرنے کے بعد اور قیامت میں اس کا فائدہ پہنچے گا اگر زندگی میں اس دعوت پر قبول کر کے ایمان لے کر آئیں گے، ہے نا۔ اور اللہ چاہے تو قبروں میں موجود مردوں کو سنا دے جو جی چاہے، لیکن آپ نہیں سنا سکتے ان کو۔ یہ خطبے، یہ واعظ، یہ تلاوت مردوں کے لیے نہیں ہے، من فی القبور کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کے میدان میں سامنے ہیں۔ ان انت الا نذیر، اور آپ جو ہیں وہ ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، دیکھیں وہاں کہا تھا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہاں کیا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ جو ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، ہر امت کے لیے تھا، اور اب اس امت کے لیے بھی جو ہے وہ ڈرانے والا آ گیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جو ہے وہ جھٹلاتے چلے آئے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، اور ان کے رسول ان کے پاس آئے واضح دلائل لے کر، وبالزبر صحیفے لے کر، اور بالکتاب المنیر روشنی والی کتابیں لے کر، نور والی کتابیں جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ یہاں پر بالبینات سے مراد نہ معجزے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، زبر سے مراد نہ صحائف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل، وہ بھی کتاب کا ایک ٹکڑا، لیکن یہاں پہ بالزبر کیونکہ جمع آئی ہے نا، تو اس لیے اس سے مراد صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے صحیفوں کا نزول ہے، اور پھر نازل ہوئی ہے وبالکتاب المنیر، تورات، اور یہ جو چاروں بڑی کتابیں ہیں یہ بالکتاب المنیر کے ساتھ آتی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یعنی زبور، تورات، انجیل اور قرآن ترتیب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور اللہ نے پھر یہ نورانی جو ہے وہ کتابیں وہ اتاری ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جو لوگوں نے کفر کیا انہیں ہم نے پکڑ لیا، اور پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کتنی سخت، اس لیے میں نے کہا نا یہاں سخت گرفت، گرفت میں شدت بیان کی جائے گی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رنگ، پھلوں کے ذائقے، پھر وہی نام، قسمیں کس قدر مختلف جو ہے وہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں بھی اسی طرح کیا ہے، مختلف الوان، مختلف رنگ ہے، جدد بید وحمر مختلف الوانها، اور ان میں ہوتی ہیں مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں، وغرابی بسود۔ آپ دیکھیں بلیک ماؤنٹینز، گرین ماؤنٹینز، ہے نا، ریڈ ماؤنٹینز، وائٹ ماؤنٹینز،
اسی طریقے سے ان کے نام پڑ جاتے ہیں کہ جیسے، اور یہ نہیں کہ وہ ان کے اوپر جو چھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ اس رنگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جسے پہاڑوں کے مختلف رنگوں میں اللہ کی قدرت کا نظارہ نا یہاں پر وہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ من الناس. اور اسی طرح لوگوں میں بھی مختلف رنگ ہے. ظاہر گندمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، یعنی سرخ ہے، سفید ہے، ہر طرح کے رنگ جو ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور جو ہے یہ چلتے پھرتے یہ جو رہنے والے یہ جو ہے نا رینگنے والے کیڑے، ان کے بھی آپ دیکھیں کہ رنگ پھر وہی، وہ پرندوں کے اگر رنگ دیکھیں اور ان جانوروں کے رنگ دیکھیں. والانعام، اور اسی طریقے سے یہ مویشی مختلف الوانوں، مختلف رنگوں کے ہوتے. یہ نا رنگوں کی سائنس اور یہ جو قدرت کے جو رنگ ہے نا، اللہ نے اتنی رنگین یہ دنیا بنائی ہے. یہ آیات جو ہے نا وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں، اور یہ آنکھیں ان رنگوں کی پہچان بھی رکھتی ہیں. فوری طور پر آپ دیکھیں، آپ نے رنگ دیکھا آپ کو پتہ چل گیا یہ رنگ، اور ان رنگوں کے شیڈز پتہ نہیں کہاں کہاں تک، مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ ان رنگوں کی جاتی. کذالک، یعنی اسی طریقے سے ہم نے انسانوں کو، یعنی مختلف جو ہے وہ جانوروں کو اور مویشیوں کو اسی طرح مختلف رنگوں کے ساتھ پیدا کیا. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اور بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اب دیکھیں کائنات، اس کی قدرت، اس کی رنگینیاں، اور پھر اس کے فوراً بعد نہ اللہ نے اپنے ڈر کا تذکرہ کیا ہے. یعنی رنگینیوں سے ابھی دل خوش ہو رہا ہے، اللہ نے فوراً اس دل کو پکڑ لیا ہے. اگر تمہیں اس سب کی جان پہچان معرفت حاصل ہو گئی تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، ہے نا. علم جو ہے نا، یعنی اللہ کی معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی ہے نا خشیت الہی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. کہا عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کا سب سے بہترین عالم وہی ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث کا یاد کر لینا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتوں کو حفظ کر لینا علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو. یہی لگتا ہے نا اتنی کتابیں، بہت بڑا عالم ہوگا، اتنی کتابیں جانتا ہے یا اتنی کتابوں کے بارے میں بولتا ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ بتائے علم کے ساتھ خشیت الہی، یہ دراصل علم کو کارآمد بناتی ہے. آپ یاد ہے، خشیت الہی کے بغیر پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ خشیت الہی نہ. یعنی جتنا زیادہ علم حاصل ہو اتنا زیادہ وہ شخص عاجز ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ جو ہے وہ غالب ہے اور مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، اب دیکھیں وہ علم کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس لیے کہ یہ جو یتلو کتاب اللہ ہے نا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ انفقوا، پھر آ گیا مما رزقناہم، جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرم و علانیہ، اب وہ چھپے بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. اب دونوں، اب یہ ہوتے کون سا بہتر ہے. اچھا اب ایک یہ کہہ سکتے ہیں چھپا ہوا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ نفس نہ اس سے غرور میں، ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ نے کہا چھپے بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ، تو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے. بس نفس کے اوپر نہ ریاکاری کا، فخر کا غلبہ نہ ہو تو چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے اور اعلان کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے یعنی تزکیہ نفس کے لیے چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور یرجون تجارت لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی کوئی جو ہے وہ خسارہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہ جو دے رہے ہیں نا، انفاق کر رہے ہیں، یہ اللہ سے تجارت ہے، اور اس تجارت کو لن تبور. یہ جو باقی ہے نا وہ دنیا کے بزنس میں لگ رہا ہے، اس میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضائع بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تجارت کیا ہے؟ لن تبور، جو اللہ کو دے دیا نا، اس تجارت میں کسی بھی قسم کے خسارے کا کوئی موقع نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر کیا دے؟ پورا پورا دے دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. صرف پورا نہیں دے گا،
صرف بدلہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ یزیدہم من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا۔ انہ غفور شکور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور شکور۔ جب یہ صفت اللہ کے لیے آتی ہے تو شکر ادا کرنے والا نہیں، وہاں صبارین شکور تھا، بلکہ کیا ہے، اس شکر کو قبول کرنے والا۔ اللہ اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، یعنی جو بھی اقام الصلاح کیا، جو انفاق کیا، جو کتاب اللہ کی تلاوت کی، اللہ نے سب کچھ کیا کیا، شکور، اللہ نے قبول کر لیا اس کو۔ وہ مغفرت بھی کرتا ہے، تمام اعمال کی کوتاہیوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے۔ پھر وہی نا، یہ کلام جو ہے الحق ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ ہے وہ مضمون جو میں نے سورہ سبا میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ امت کے کندھوں پر منتقل ہو جاتی ہے، یہاں پہ اس کو وراثت کتاب قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سے انہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا، اس کتاب کا وارث بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ امت جو ہے یہ وارث کتاب بنتی ہے، پھر نبی کے اوپر اتاری گئی، اور پھر استفینا من عبادنا، اور اپنے بندوں میں سے پھر اللہ جس کو چن لیتا ہے اس امت کے لیے، اس کو اس کتاب کا وارث بنا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر استفینا من عبادنا سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ان کے توسط سے پھر قیامت تک کے امت مسلمہ کے وہ لوگ جو کہ امت اس کتاب کے وارث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے نا، یہ اسی سے مصطفیٰ ہے، اسی سے استفا بنتا ہے۔ اب ان کو، جن کو اللہ اس کتاب کی وراثت کے لیے چن لیتا ہے، ان کی یہاں پہ 3 کیٹیگریز آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسری قسم کیا ہے، میانہ رو ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی مڈل وے میں چل رہی ہے، ظلم بھی نہیں کیا اور وہاں بھی نہیں پہنچے۔ کون ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ وہ ہمیں سہیل بن حنیف کا مشہور واقعہ ملتا ہے نا، کہ وہ ایک مرتبہ کتاب کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کتاب میں فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تم کچھ عقل کیوں نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ میرا ذکر کہاں ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں وہ پڑھتے گئے، پڑھتے، کہیں اپنا ذکر نہیں مل رہا ان کو، کہیں ان کو اپنا ذکر نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ اس آیت پہ پہنچے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم صحابہ کرام کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے، اوکے۔ پھر انہوں نے کہا اب میں ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہوں۔ آپ سوچیں، صحابی سوچ رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا سوچنا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو پھر غور کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر وہ پڑھتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو سابقون الاولون میں سے نہیں، وہ تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تھے۔ کہتے ہیں پھر میں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد میں شامل ہوتا ہوں، ہے نا۔ ہم کبھی قرآن کو ایسے سوچتے ہی نہیں ہے نا، غور ہی نہیں کرتے نا کہ میں اس قرآن میں کہاں موجود ہوں، میرے لیے یہ کون سی آیت ہوگی، ہے نا۔ اور یہ کہ ظاہر ہے، ایک تو جو ہے ظاہر ظالم لنفسی، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر نفس پہ ظلم کر لیا تو بس اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، وہی وہ غفور، وہی عزیز، وہی شکور، کہ وہ ان کو معاف کرے تو وہ نکل آئے۔ ورنہ یہ کہ بہترین پھر مقتصد ہے، اور سب سے بہتر تو وہی سابقون الاولون، جو کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہوں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جنہیں اللہ کا قرب جو ہے وہ ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ایک تو کتاب کا وارث بنا دیا جانا، اور یا یہ کہ سابقون الاولون میں شامل ہو جانا۔ دو باتیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کتاب مل گئی، کتاب کی وراثت مل گئی، اور تم اس کے ذریعے جو ہے وہ نجات پا جاؤ، جنات،
پھر وہ یہ کہ ان کو ان جنات میں داخل کیا جائے گا، ادنی یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں و لؤلؤا اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، جیسے کہ وہ پسندیدہ ہوتے ہیں خواتین کے لیے، تو میں کہتی ہوں یہ کنگنوں کے خواب ہوتے ہیں اور بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ بادشاہ جو ہے نا یہ کنگن پہنا کرتے تھے، اور پھر مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ ہر جنت میں ہر شخص نہ وہاں بادشاہوں جیسے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، ہے نا، اور دوسرے یہ کہ مردوں کے لیے دنیا میں حرام تھا تو انہیں آخرت میں جنت میں دیا جائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا، اور اصلی ریشم کا، کہا جاتا ہے یہ ریشم کیڑے سے کے لعاب سے نہیں تیار کرایا گیا ہوگا، بلکہ یعنی خود بخود جو ہے وہ یہ ریشم تیار کیا جائے گا، اور ریشم دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پر یعنی سونا اور ریشم حرام قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا اگر وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے تو اسے ریشم کا لباس نہیں دیا جائے مردوں کے لیے، یا وہ سونا پہنیں گے اگر وہ جنت میں بھی داخل کر دیے گئے تو پھر یہ نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی، ہے نا، یعنی اس کے لیے ان کو معاف کر دیا جائے لیکن یہ نعمت ان کو نہیں دی جائے گی، اور یا تو یہ کہ انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا تو پھر بس جنت میں ان کے لیے ریشم بھی ہے اور سونا بھی ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے کہ تعریف ہے اس اللہ کی، شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دی۔ اب یہ دنیا میں اتنے جو غم لگے رہتے ہیں نا، اور ایک یہ غم سب سے بڑا غم کیا تھا، کیونکہ الحزن ہے نا کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ہمیں یہ نجات ملے گی نہیں، تو اللہ نے یہ غم ان سے دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، اور یقیناً جو رب ہے نا ہمارا وہ لغفور، البتہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے، الذی احلنا دار المقامت من فضلی، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ٹھہرنے والی جگہ یعنی اب وہی جنات عدن ہمیں ہماری ابدی قیام گاہوں میں داخل کیا، لا یمسنا فیہا نصب، نہ وہاں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی تھکان لاحق ہوتی، یہ دنیا کی مشقتیں اور تھکن ہے، جنت میں نہ تھکن ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ مشقت ہے، آپ کہتے ہیں نا میں تھک گئی، آئی ایم ٹائرڈ، اتنی مشقت، اور واقعی دنیا کی مشقتیں اتنی ہیں نہ ختم ہونے کا نام لیتی ہیں، اور پھر آپ کو تھکاتی ہی چلی جاتی ہیں، جنت میں جا کر نا ان دونوں چیزوں سے نجات ملے، اور حزن دنیا کے سارے غم بھی اور اللہ کی ناراضگی کا غم بھی اس دن جو ہے وہ دور ہو جائے گا، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور رہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا، فیموتو کہ وہ مر جائیں، پھر وہی ہے نا فیہا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں موت ہے نہ ہی وہاں زندگی، یعنی موت ہے ہی نہیں، زندگی موت سے زیادہ بدتر ہے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی جزا، یہ جزا بمعنی سزا ہے، بطور سزا دیا کرتے ہیں، وہم یسترخون فیہا، اور وہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے، ربنا اخرج نعمل صالحہ، اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم جائیں تو ایمان لے آئیں، میں نے آپ کو کہا تھا لکھ لیجئے، اب دوسرا کیا، ایمان لا کے کیا کریں، آمنوا وعملوا الصالحات، ہم کریں نعمل صالحہ، اب ہم صالح عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے سوا جو کہ ہم عمل کرتے تھے، یعنی کیونکہ وہ صالح عمل نہیں کرتے تھے تو اب تمنا ایک وہی کہ یا اللہ ہم جائیں واپس تو ہم اہل ایمان میں شامل ہوں اور پھر ہم عمل صالح کریں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، من تذکرہ، اب یہ عمر کتنی ہے، علماء کرام نے پھر 40 سے لے کر 70 تک کا عدد لکھا ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں عقل اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ نصیحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی سمجھ لیں کوئی ٹین ایجر ہی ہے اور وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی، تو شاید اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے، لیکن 40 سال کے بعد اس وجہ سے معاف نہیں کیا جائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں تھی، وہ تو صرف مجنون کو، پاگل کو معاف کیا جائے گا،
کیونکہ وہ عقل کی پختگی، اس نے جو کہا نا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکرا، کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، وجاءکم النذیر، اور پھر ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیج دیا۔ اس نصیحت کا اعادہ بار بار اسی لیے پیغمبر آئے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے تک نصیحت پہنچی ہی نہیں تھی۔ فذوقوا، پس اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، وہ مزہ جو کہ یعنی قیامت کے عذاب کا، اور اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یقیناً آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز تک خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنا، یہ خلیفتاً فی الارض ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا، اب یہاں پر پھر اس کا یاد ہے، اور میں نے خلیفہ کی جمع خلائف ہے، کہ جیسے نسل در نسل آتی چلی جاتی ہے، ایک نسل دوسرے نسل کی جانشین بنتی چلی جاتی ہے، اور وہ زمین کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے سارے کام جو ہے وہ کرتی ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کا وبال تو اسی کے اوپر، یعنی پھر وہی کہ جو کوئی تزکیہ اختیار کرے لنفسی، اور فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں صرف اور صرف اس کے غضب میں اضافہ کرتے ہیں۔ مقتنا بہت ہی ناگوار اور کری چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہ یعنی اللہ کا غضب جو انسانوں کے لیے بہت ناگوار ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرتا الا خسارہ، سوائے نقصان، کیونکہ وہ اللہ کا عذاب اور اس عذاب سے ان کا خسارہ، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ خسارہ ہے جس کے بعد کسی بھی قسم کی ترقی کا کوئی امکان موجود نہیں، کسی بھی قسم کے نفع کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اچھا، خسارہ فی المال عرب کی بھی اصطلاح تھی، اور آج بھی لوگ مال کے خسارے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اعمال کا خسارہ بتایا ہے، اعمال کا نقصان بتایا، ایک تو اللہ کے جو ہے نا غضب اور اس کی ناراضگی میں اضافہ، اور پھر ان کے اپنے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اور آپ ان کافروں سے کہیے کہ اپنے ان شریکوں کو ذرا دیکھو تو صحیح جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ پھر وہی بار بار ان کے ساتھ رد و قضا، سوال جواب ہیں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان سے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یعنی اس آسمان زمین، اس نظام کائنات میں ان کی کیا چیز موجود ہے۔ ام آتیناہم کتابا، کیا تمہارے پاس اس کی میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آئی، فہو علی بینۃ من، جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود تھی، یہ تو جس کو کہتے ہیں نا خود ساختہ تراشے ہوئے صنم تھے، تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے ہیں، پھر وہی غرور اور غرور ہے، ٹھیک ہے، وہ جو غرور، وہ جو دھوکے باز ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو یہ دھوکے بازی کے وعدے نا ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، بس سمجھاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اس کفر پر مزید جو ہے وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہے یقیناً آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا، کہ کہیں وہ زائل نہ ہو جائے نا، کہیں وہ جو ہے وہ ہل نہ جائیں، گر نہ، دیکھیے جیسے آسمان اور زمین کی لگامیں نا اللہ تعالیٰ نے تھامی ہوئی ہیں، اپنی گرفت میں لی ہوئی ہیں، ورنہ اگر اللہ چھوڑ دے بس آسمان بھی سر پہ گر جائے، اور زمین تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، میں اور آپ بھی اس کے ساتھ گھومنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا ہوگا، ایک ہی دن میں قیمہ بن جائے گا ہمارا، ہاں؟ تو اللہ نے کیا کیا ہوا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ کہیں یہ جو ہے نا ہل نہ جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو اس کو تھام، آپ دیکھیں قدرتی آفات، نیچرل ڈیزاسٹر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، ایک قطرے کی بارش کا یا وہ سیلاب کی صورت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اگر وہ سرک جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا، کوئی بچا ہی نہیں سکتا تم کو۔ انہ کان حلیما غفورا، اور بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے، دیکھیں آپ بار بار اللہ کی صفت غفور آ رہی ہے نا، دوسری صفات کے، اچھا اب حلیم یہاں پر کیوں آئی، اس کی بردباری ہے
کہ تمہارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد بھی آسمان تم پر گرتا نہیں ہے، زمین تمہارے قدموں سے کھسکتی، کیونکہ وہ حلیم ہے۔ اور اللہ سب سے زیادہ حلیم، جس کو کہتے ہیں نا تحمل، صبر، برداشت، اور اس کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ جیسے ہی گناہ کیا سزا ویسے ہی ملنی چاہیے۔ یہ اس کا حلم اور غفاریت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور تحمل مزاجی کے ساتھ آپ دیکھیں ایسے ایسے سرکش اس زمین پہ چلتے رہتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں، اللہ زمین کو ان کے سروں پر الٹاتا نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، وہی کہا نا کہ آپ نذیر ہیں، ان کے پاس پہلے بھیجے گئے، ان کے پاس ان سے پہلے نہیں تھا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پالیں گے۔ یہ خاص طور پر یہود مدینہ کو دیکھا کرتے تھے، پھر عیسائیوں کو بھی دیکھا کرتے تھے، جیسے وہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، تو یہ ان کو دیکھ کر بڑی حسرت سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا نا تو ہم سب سے پہلے ماننے والے ہوتے، اور آپ دیکھیں جب آیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والے بنے۔ اب دیکھیں انصار مدینہ کے ساتھ کیا ہوا، جب آئے انصار مدینہ نے سوچا کہ یہ کہیں یہود مدینہ سب سے پہلے ایمان نہ لے آئے، ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، اور وہ سابقون الاولون میں شامل ہو گئے، اور یہود مدینہ ایمان ہی نہ لے کر آئے۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس سے پہلے دعوے بڑے بڑے تھے، لیکن جب آئی ہدایت تو انہوں نے قبول نہ کی۔ فلما جاءہم نذیر، اور جب ان کے پاس آ گیا نذیر، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی گئی، یعنی پھر وہ جو ہے نا اس دین حق سے دوری میں، جو نفرت کے ساتھ ان کے انکار میں اضافہ ہوتا چلا گیا، استکبارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں استکبار کیا۔ جو سرداریاں تھی نا، یہ جو مال کی کثرت تھی، اس کی بنا پر انہوں نے کبر اختیار کیا، وہ مکر السیئ، اور انہوں نے بری چالیں چلی۔ اب یہ جو دین اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ یہاں پر ہیں مکر السیئ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک تو استکبار فی الارض، زمین میں بڑا بن کے انہوں نے کہا ہم اس دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اس دعوت حق کے خلاف سازشیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، حالانکہ بری چال تو چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ اب انہوں نے سازشیں اور چالیں تو بہت چلی، لیکن کیا اسی سازش اور چال میں خود ہی گر گئے، یعنی جنگیں کرنے خود ہی نکلے، خود ہی شکست کھا کر واپس آئے نا، خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جلا وطن کرنے کی اور قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ اب اللہ نے یعنی اس جلا وطنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر رکھا، مگر کتنی شان کے ساتھ رکھا۔ یہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ کہتے تھے یہ نکل جائیں گے تو ان کو کہیں جائے پناہ نہ ملے گی، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو اسلامی ریاست بنا دیا۔ اس نے کہا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور یہ عام دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بری چالیں چلنے والے، دوسرے کا برا چاہنے والے کا خود برا ہوتا ہے۔ کوئی دوسروں کے لیے گڑھا نہیں کھودتا، اپنے لیے گڑھا کھودتا۔ اس لیے نا دوسروں کے لیے یعنی برا نہیں چاہنا چاہیے۔ وہ جو میں کہتے ہیں ایک زندگی کے کچھ اصول، ایک تو یہ کہ ہدایت کے راستے پہ چلیں، جان بوجھ کر گنہگار کی زندگی نہیں گزارنی ہم۔ ہاں ہو جائے اللہ سے غفور، اللہ کی صفت موجود، اسی طرح کسی دوسرے کا برا چاہنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، نعمتوں کی، تمہارا گھر جل کے راکھ ہو جائے، تم سے یہ نعمتیں چھینے، کبھی ناراض ہوئے نا، اچھا اپنی ہی اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھڑی کیا ہو، مقبولیت کی ہو، اور پھر اگر ایسا ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی، ہے نا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اب دیکھیں دوسرے کا برا چاہنے والے کا الا بِأَهْلِهِ، اللہ نے کہا اس کا خود برا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو نا ہم جو کہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں سے نکالنے، کسی دوسرے کا برا چاہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وسوسہ آ سکتا ہے، کوئی شیطان کا خیال آ سکتا ہے، نفس بھٹکا سکتا ہے، واپس پلٹ کے جائیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ یہ نفس کا وسوسہ تھا، میں اس کے لیے کوئی برا نہیں چاہتی، ہے نا۔ کسی کی خوشیوں سے، کسی کی نعمتوں سے یعنی حسد کا شکار ہونا، اور یا پھر یہ کہ ان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ اس سے یہ سمجھنے یہ مشرکین مکہ کی سازشیں دین حق کے خلاف بہت بڑی تھی، وہ بھی الا بأہلی،
اور عام طور پر اگر انسان دوسرے انسانوں کا برا چاہتے ہیں الا بھی اہلی، تو وہ اسی اہل جو کرنے والا ہوتا ہے وہ برائی اسی کے اوپر جاتی ہے. فہل ینظرون الا سنت الاولین، اور پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی اس سنت میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ جو سنت ہے نا، یعنی طریقہ ہے اللہ کا، ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو معروف میں ہم سنت کہتے ہیں، اور ایک سنت الہی اللہ کا طریقہ ہے. یعنی پہلے بھی ایسا ہی ہوا، دعوت آئی، اختلاف کیا گیا، اس کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے لیے اللہ کا عذاب آیا. انہوں نے چالیں چلیں، وہ چال چلنے والے کے اوپر ہی آ پڑی، اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی اسی سنت کو اور اسی طریقے کو اپنے سامنے پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اللہ کی سنت میں تو کچھ تغیر ہوتا ہے. آپ دیکھیں تحویل قبلہ، قبلہ ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ جو ہے یعنی رخ پھیر دیا گیا نا، تو یہ تحویل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے رخ کو پھیر کرنا دوسری طرف کر لے، نہ اللہ تبدیل کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ تحویل کرتا ہے. اللہ کی جو سنتیں ہیں، اللہ کا جو طریقہ ہے ہمیشہ سے قائم ہے، اور اللہ اسی طریقے کے مطابق کام کرتا چلا جاتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے. یہ جو سیر فی الارض ہے، سیرو فی الارض ہے، زمین میں چلنا پھرنا عبرت کے لیے، اور خاص طور پر یہ کہ یہ کھنڈرات دیکھ کر نا، یہ آثار قدیمہ دیکھ کر، یہ ہیریٹیج ایریاز دیکھ کر کیا ہونا چاہیے، عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ کیسے ان کا انجام ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے. یعنی ہم دیکھیں کہ ان کی تہذیب، ان کی ترقی کتنی تھی، اور سوچیں اس دور میں انہوں نے یہ کیا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، ان کی قوت بھی اس وقت زیادہ تھی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کو آسمانوں یا زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی. یہ ہر جھٹلانے والے نا جب اکٹھے ہوئے نبی کے خلاف، تو سوچتے تھے کہ ہم نبی کی دعوت کو رد کر دیں گے، اپنے پاؤں تلے کچلتے ہوئے گزر جائیں گے. کہا اللہ کو زمین اور آسمان میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہ جاننے والا بھی ہے، اور اس کی قدرت بھی کیا ہے، مکمل. اس کا علم بھی مکمل، اور اس کی قدرت بھی مکمل ہے. اس کی قدرت اس کے علم کے ساتھ کار فرما ہوتی ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کسب کی بنیاد پر پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو سطح زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا. سوچ لیں، میں اپنے اور آپ، ہم اپنے اپنے بارے، اگر اللہ ہمارے اعمال پر ہمارا مواخذہ کر لے، اگر اللہ ہمیں پکڑ لے، اللہ کہتے ہیں سطح زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہیں. ایک تو یہی کہ زمین میں انسانوں کا فساد ایسا ہے کہ کوئی جاندار اس زمین پر نہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر جانور نہ ہوتے اس زمین پر تو اللہ پھر کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، جو ان کے اعمال تھے. تو کہا سطح زمین پہ کوئی جاندار، اگر ان کے ہمارے کسب کی بنیاد پر مواخذہ ہونا، پھر کوئی نہیں بچ سکتا. کسی میں قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کی پکڑ سے پھر وہی جو اللہ نے اپنے غفور صفت کی اس سورہ میں تکرار کی ہے نا، جس کی وجہ سے میں اور آپ بار بار چھوٹ جاتے ہیں، بار بار چھوٹ جاتے ہیں، بار بار چھوٹ جاتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک اور بات یہ ہے، اس لیے کہ ایک مقررہ مدت تک اس جو مواخذہ ہے اس میں تاخیر کی جاتی ہے. پھر اللہ وہ رسی دراز کرتا ہے، عرصے دراز تک مہلت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کھینچتا ہے تو پھر جو ہے وہ مہلت باقی نہیں رہتی. پھر ایک مدت ہے اجل مسمى جب تک اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ پکڑے گا تو پھر جو ان کا انجام ہوگا ان کے سامنے ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی وہ دیکھنے والا جو کچھ انہوں نے عمل کیا، اور بس اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لینے پر بھی قادر ہے. وما علینا الا البلاغ. چلیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آج سورہ فاتر اور سورہ سبا کو مکمل کر لیا. الحمدللہ.